بر محمد و آل محمد صلوات۔ خیبر شکن کے ماننے والے ہیں، ایک تھکن شکن صلوات۔ صلوات ایسی پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی کدورت ہی نہ ہوتی، اور کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ۔ موسم بہت اچھا ہے، اگر زحمت محسوس نہ کریں تو جو آپ پیچھے تشریف فرما ہیں تھوڑے قریب ہو جائیں گے تو خوبصورت گلدستہ معرفت بن جائے گا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون، الصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات سے آل محمد کا عظیم خالق کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی عظیم ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جن مومنین نے دعاؤں کا حکم دیا ہے تو علیم بذات صدور ہے، قابل قبول ہیں تو مستجاب فرما۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، نقیب ممبر کو سلامتی عطا فرما۔ جن مومنین نے بھی تعاون کیا ہے میرے مالک، ان کے رزق میں وسعت و برکت عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اجازت ہے جی؟ پہلا جملہ آپ کی مقدس، معطر، محترم، محتشم، ذی حشم، علی شناس سماعتوں کی نظر ہے اس ولائی موسم میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا زبانوں کو ذکر کی امانت سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دیں گے۔ میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ لائق حمد ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں تراب سے خلق کرنے کے بعد ابو تراب کی ولایت عطا فرمائی۔ آباد و شاد رہیں۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں، یقیناً کافی دیر سے مجلس سن رہے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پڑھنے میں بخل نہ کروں، آپ بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں گے۔ میں خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، میں لفظوں کو پھر بدل رہا ہوں۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بازوؤں پر۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بازوؤں پر بندھے ہوئے امام ضامن کو علی کہتے ہیں۔ کچھ چہروں پر ابھی بھی حیرت کی علامات ہیں تو ان کے لیے میں لفظوں کو پھر بدل رہا ہوں۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، توجہ ہے جناب، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے۔ اس جملے پہ بھی آپ نہ بول سکیں تو اس سے بہتر جملہ میری لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے دل کا مقدر بھی کعبے کی دیوار جیسا بنایا ہے،
وہ دیوار بھی علی کے لیے کھلتی ہے، یہ دیوار بھی علی کے لیے۔ آباد شاد رہے ہیں سید، آپ سے راضی ہوں، میری توقع اور امید سے اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں لفظوں کو پھر بدل دیتا ہوں آپ کے معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے۔ تمام تعریفیں ہیں، جوانوں کی توجہ چاہیے، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنایا، جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنایا، پھر اس کعبہ مودت میں علی کی ولایت کو داخل کر دیا، پھر اس کعبہ مودت میں علی کی ولایت کو داخل کر دیا۔ اللہ جانے کیا ہے مومن کا دل، تھوڑا بولیں گے تو میرا حوصلہ بحال رہے گا۔ اللہ جانے کیا ہے مومن کا دل۔ کعبہ میں علی آئے 3 دن، کعبہ میں علی آئے 3 دن اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کی تحقیق کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیں، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت عباس نے، باب الحوائج نے، قمر بنی ہاشم نے 8 ذی الحج کو 60 ہجری میں حاجیوں کے مجمع میں صحن حرم میں کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ما کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ فرمایا تھا حمد ہے، حمد ہے اس خدا کا، حمد ہے اس خدا کا جس نے اس کعبہ کو فضیلت دی حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے، حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ کیسے؟ یہ اینٹوں اور گارے کا بنا ہوا گھر تھا، علی کے آنے نے اسے قبلہ بنا دیا، علی کے آنے نے اسے قبلہ بنا دیا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کعبہ میں علی آئے 3 دن اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا، لیکن مومن کا دل وہ مقام مقدس ہے، اس میں 3 دن کی بات نہیں، بلکہ جب سے علی آئے ہیں واپس نہیں آئے۔ جب سے علی آئے ہیں واپس نہیں گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، علی کی طہارت پسندی تو دیکھیے، لفظوں پہ غور ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مولا کی طہارت، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر، میرے مولا کی طہارت پسندی تو دیکھیے، نفاست مزاجی تو دیکھیے، یا کعبہ میں آتا ہے یا مومن کے دل میں آتا ہے، یا کعبہ میں آتا ہے یا مومن کے دل میں آتا ہے۔ میں نے مجلس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ابتدا میں نے ایک آیت پڑھی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ یہ آیت ہے، اسی آیت میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، آپ کی اجازت ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت سے مخاطب ہو کے خدا فرما رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا تم ترجمہ سمجھ لیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ والشمس، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، والقمر، قمر مجھے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، چوپائے مجھے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور انسانوں کی اکثریت مجھے سجدہ کرتی ہے۔ ترجمہ سمجھ لیا آپ نے؟ کیا تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میری عبادت کرتے ہیں، سب مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی ذرے سے عرش تک، سرا سے ثریا تک، ورا سے ماورا تک، عرض سفلا سے عرش اولا تک، کائنات کی ہر شے ساجد و مسجود، کائنات کی ہر شے عابد و معبود۔ لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کائنات کی ہر شے ساجد ہے، لیکن جس امام کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف ساجد نہیں، وہ سید الساجدین ہے۔ کائنات کی ہر شے عابد ہے، لیکن جس امام کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف عابد نہیں، وہ زین العابدین ہے۔ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آج آپ مجھے تھوڑے سے؟ وہ زین العابدین ہے۔ بزرگوں کی سماعتوں کی نظر جملہ ہے، راکب صاحب، پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، نہیں سوچ لیں، پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا،
جس گھر میں سارے ہی محمد ہوں، جس گھر میں سارے ہی محمد ہوں، جس گھر میں سارے ہی عابدین ہوں، اس گھر میں عابدین کا سردار بن جانا یہ کمال ہے۔ اس گھرانے میں، جس گھرانے میں محمد جیسا عابد ہو، اللہ کہہ رہے قم اللیل الا قلیلا، قیام کر مگر تھوڑا کر، تیرے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، میری محبت برداشت نہیں کرتی کہ میرا محمد یہ تکلیف برداشت کرے۔ جس محمد کو اللہ کہہ رہا ہے عبادت کم کر، اتنے بڑے گھرانے، نہیں میں لفظوں کو بہتر کروں، جس گھر میں محمد جیسا مصطفیٰ رہتا ہو، جس گھر میں علی جیسا مرتضیٰ رہتا ہو، جس گھر میں حسن جیسا مجتبیٰ رہتا ہو، جس گھر میں حسین جیسا سید الشہداء رہتا ہو، جس گھر میں محمد جیسا باقر رہتا ہو، جس گھر میں جعفر جیسا صادق رہتا ہو، جس گھر میں موسیٰ جیسا کاظم رہتا ہو، جس گھر میں علی جیسا رضا رہتا ہو، جس گھر میں محمد جیسا تقی رہتا ہو، جس گھر میں علی جیسا نقی رہتا ہو، جس گھرانے میں حسن جیسا عسکری رہتا ہو، اور جس گھرانے میں محمد جیسا مہدی رہتا ہو، اتنے بڑے گھرانے میں اگر کوئی عابدین کا سردار بن جائے تو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اتنے بڑے گھرانے میں اگر کوئی ساجدین کا سلطان بن جائے تو اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ نہیں میں آپ کی تھکن کو دور کرتے ہوئے عرض کروں، سجاد لقب کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے، اور ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا۔ اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھئی کسی نے امام سجاد سے کہا تھا جو عابدین کا سردار ہے، مولا بڑے سجدے کرتے ہیں آپ، کیا کہنے آپ کی عبادت کے؟ جملہ سنیں گے؟ فرمایا اگر تم میرے جد علی کے سجدے دیکھتے تو تمہیں سجاد کی عبادت بھول جاتی۔ نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود علی ہے، جو ہو بہو علی ہے، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، معیار میں، صورت میں، سیرت میں، تینت میں، جبلت میں، مشیت میں، ارادے میں، نیت میں، ظاہر میں، باطن میں، رنگ میں، انگ میں، ڈھنگ، جو ہو بہو علی ہے، وقت کا محمد ہے، جس کے منہ میں لسان الہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہاں میری عبادت، کہاں علی کی عبادت، کہاں میرے سجدے، کہاں علی کے سجدے۔ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جب علی جیسا ہو کر، جب علی جیسا ہو کر، علی کے گھر میں ہو کر، ہو بہو علی ہو کر، کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی ایسا ویسا علی جیسا کیسا؟ سلامت رہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھئی کس علی جیسا ہے؟ ابھی بھی اگر آپ خاموش ہیں تو میں آپ کو بیدار کر لوں۔ یہ علی کس علی جیسا ہے؟ وہ علی جو انزع البطین، جو باب الیقین، جو حبل اللہ المتین، جو شافع یوم الدین، جو المصلی 51، علی امام التقیٰ ابن ام المصطفیٰ، ہاتھوں کو کھول کے بیٹھیں، علی امام التقیٰ ابن ام المصطفیٰ، شقیق النبی المجتبیٰ، لیس السرا غیث الورا، حتف الہدا، مفتاح الندى، مصباح الدجا، علی امام الحق، علی سید الخلق، علی فاروق الدین، علی سید العابدین، علی خیر المہتدین، علی افضل السابقین، علی حجت اللہ علی الخلق الاجمعین، علی امام حزی بدری احدی مکی مدنی ابتہی ہاشمی قرشی لوزعی اریہی مولوی طالبی جری قوی ولی وسیع علی، علی شجاع جری جواد سخی بہلول شریف الاصل الاصول ابن ام الرسول الزوج البتول السیف اللہ المسلول المردود له الشمس عند الافول الصاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطائن بالرمحین الذي لم يشرك بالله طرفة عين هو ابو السبتتین والسیدین والامامین الحسن والحسین
وردت الشمس علیہ مرتین وجرد السیف علیہ کرتین مثلہ فی امتی کمثل ذی القرنین. کون علی؟ علی امام المشارق والمغارب، علی تاج اللؤی بن غالب، علی اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب. نہیں، ہاتھوں کو سب بلند فضا میں بلند کرتے ہوئے سب مل کے کہیں حیدر. توجہ ہے کہ نہیں جناب علی؟ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، نہ دشت نہ دریا نہ ہی عالم میں نگر تھے. توحید کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ تھا نہ پردے سے خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی. اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. ہاتھوں میں قلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں، ہاتھوں میں، جنہیں اردو سمجھ آتی ہے میرا ساتھ دیں، ہاتھوں میں قلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں. یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں. غمگین کا غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توق اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا. یہ دھوپ دھنک عالم امکان کہاں تھا، کچھ آنکھ کے پردے سے آیا تھا نہ نہا تھا، خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کچھ بھی نہ تھا. عالم میں فقط ایک جلی تھا، حسنین تھے، زہرا تھی، محمد تھے، علی. توجہ ہے جناب؟ سننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی جی. ان ہستیوں کی ابتدا ہم سے نہ پوچھو جن ہستیوں کو ہم نے مانا ہے. ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، ان کے رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں، ان کے معیار جیسی کسی کی معیار نہیں، ان کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں. ہم نے اپنی مرضیوں سے ان کو نہیں مانا. اللہ نے بتایا ہے، محمد نے دکھایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ہم نے ان ہستیوں کو مانا ہے. ہم نے کوئی عام ہستیوں کو مانا ہے؟ محمد مہدی ابن حسن عسکری، حسن عسکری ابن محمد تقی، محمد تقی ابن علی نقی، علی نقی ابن علی رضا، علی رضا ابن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق، جعفر صادق ابن محمد باقر، محمد باقر ابن زین العابدین، زین العابدین ابن حسین، حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، ابو طالب ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصی، قصی بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اور اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، زمانہ جسے مانے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، زمانہ جسے مانے ہمارا کوئی اعتراض نہیں، لیکن علی کا موازنہ کسی سے نہ کرنا. ہم اپنے آئمہ کا شجرہ نسب بتاتے ہیں، سیدہ سے لے کر حوا تک، علی سے لے کر آدم تک. اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ مجمع میں نہیں، ہمارے کان میں بتائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے عام ہستیوں کو نہیں مانا. پیغمبر سے سوال ہوا تھا. جاگیں گے جوانوں کی توجہ چاہیے مجھے. سال بعد آنے کا موقع ملتا ہے، کچھ تو کہہ کے جاؤں. پیغمبر سے سوال ہوا، کسی عالم، واعظ، خطیب، مولوی، مجتہد، مورخ کی نہ مانے، محمد کی تو مانو. ہاں تیری نال ہے. ابھی میں نے پچھلی ایک مجلس میں کہا ہے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ہر طرف آپ کو جھنڈیاں نظر آئیں گی، پیغمبر کی نالین کے نقش نظر آئیں گے. بالکل آنے چاہیے. ہمیں پیغمبر کی نالین سے بھی محبت ہے، اللہ کو محبت ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، اے محمد ان گلیوں کی قسم جن میں تو چلتا ہے. تو ہمیں بھی محبت ہے، پیغمبر سے محبت ہے، لیکن ہم زمانے سے یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے
تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے آل کو چھوڑ دیا بال لیے پھرتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آباد و شاد رہیں. بار دیگر بلند تر صلوات. تھک تو نہیں گیا؟ پیغمبر سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ محمد و آل محمد کی خلقت کیسے ہوئی؟ جی موضوع ذہنوں میں رہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. موضوع میرا سید سجاد ہے، یہ ذہن میں رہے. پیغمبر سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ محمد و آل محمد کی خلقت کیسے ہوئی؟ وہ محمد جو لب ہلاتا ہے تو لفظ نہیں وہی ٹپکتی ہے. جو لب ہلائے تو لفظ نہیں وہی ٹپکتی ہو اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ. پیغمبر نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ نہیں، ولایت کا ترانہ ہے، وہ عظمت کا قصیدہ ہے، وہ آل محمد کو خراج عقیدت ہے. پیغمبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، سوال کرنے والے تھے پیغمبر کے چچا عباس ابن عبد المطلب. غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 15 میں پیغمبر کا وہ مکمل خطبہ لکھا ہے، سناؤں؟ پیغمبر سے سوال ہوا، سوال کرنے والے چچا عباس ہیں یا رسول اللہ آپ محمد والے محمد کی خلقت کیسے ہوئی؟ ہم سے نہ پوچھو، پیغمبر سے پوچھو. پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالی خلقنی و علیاً و فاطمہ والحسن والحسین قبل ان یخلق آدم حین لا سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا شمس ولا قمر ولا جنۃ ولا نار ولا نور ولا ظلمۃ. فقال العباس فکیف کان بدء خلقکم یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراد اللہ ان یخلقنا تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا ثم تکلم بکلمۃ اخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقنی وعلیا وفاطمة والحسن والحسین فَكُنَّا نُقَدِّسُهُ حِينَ لَا تَقْدِيسًا فَكُنَّا نُقَدِّسُهُ حِينَ لَا تَقْدِيسًا فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَنشِئَ الْخَلْقَ فَتَقَ نُورِي فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ مِنْ نُورِي وَنُورِي مِنْ نُورِ اللَّهِ وَنُورِي أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ ثُمَّ فَتَقَ نُورَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَخَلَقَ مِنْهُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ عَلِيِّ وَنُورُ عَلِيِّ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَنُورُ عَلِيِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ فَتَقَ نُورَ ابْنَتِي فاطمة فخلق منه السماوات والارض والسماوات والارض من نور فاطمہ ونور فاطمہ من نور اللہ ونور فاطمہ افضل من السماوات والارض ثم فتق نور ولد الحسن فخلق منه الشمس والقمر والشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور اللہ ونور الحسن افضل من الشمس والقمر ثم فتق نور ولد الحسین فخلق منه الجنة والحور العين والجنة والحور العين من نور الحسين ونور الحسين من نور الله ونور الحسين افضل من الجنة والحور العين. پوری عبارت کا اگر ترجمہ کروں تو 1 گھنٹے سے زیادہ چاہیے. پیغمبر نے فرمایا چچا جان اللہ نے ہمیں کب خلق کیا؟ جب نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال، نہ دریا، نہ روانی، نہ سمندر، نہ طغیانی، نہ بادلوں میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ چڑیوں کی چہک تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی، نہ ڈالی کی لچک تھی، نہ سبزے میں مہک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ سمندر کی گہرائی تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خط کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی، کچھ نہ تھا، بس وحدہ لا شریک کی ذات تھی اور ہم آل محمد کی بات تھی. توجہ ہے جناب علی؟ یہ اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتے جتنی آسانی سے آپ سن لیتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. پیغمبر نے بتایا ہم کب سے ہیں؟ ہم تب سے ہیں جب کچھ نہ تھا. انہی انوار اولیہ میں سے ایک نور ہے زین العابدین کا، جو ہو بہو علی، ہو بہو محمد، لسان الہیہ رکھنے والا. میرا امام، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، آپ تیزی سے سن رہے ہیں؟ تیزی سے سن رہے ہیں آپ؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. اسی امام نے کربلا کو زندہ کیا ہے. سید سجاد کے خطبوں نے کربلا کو زندہ کیا ہے. آج میں اور آپ اس عزا خانے میں موجود ہیں، یہ اس پہلے ذاکر حسین کی کرم نوازی ہے. امام نے بھی خطبے دیے، امام نے بھی خطبے دیے، علی کی علی بیٹی نے بھی خطبہ دیا. میں مصائب نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن دونوں خطبے آج جا کے پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ. دونوں خطبوں میں فرق ہے.
بی بی نے جب خطبہ دیا تو بتایا تو کون ہے. پورے خطبے میں بی بی نے اپنا کہیں تعارف نہیں کروایا. بی بی نے بتایا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرا کردار کیا ہے, تو کس قبیلے سے ہے. جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو امام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. امام نے بتایا ہم کون ہیں. میرے تھکے ہوئے دوستو, امام نے بتایا ہم کون ہیں, میرے آباء و اجداد کیا ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, ہماری شخصیت کیا ہے. یعنی بی بی نے بتایا تو کون, امام نے بتایا ہم کون. یہ پریکٹیکلی کوئی عمل انجام پایا جا رہا تھا. میں ایک جملے میں بیان کروں, امام کے خطبے میں تبلہ تھا, بی بی کے خطبے میں تبرہ تھا. یہاں کوہاوڑ کلاں کی اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر, اپنے ہی ممبر, اپنی ہی کرسی پہ بیٹھ کر, اپنے ہی مائک کے سامنے اور علی کے چاہنے والوں کے سامنے فضائل پڑھنا اور ہے. شام کے حبس آلود اور گھٹن زدہ ماحول میں لوگ ان کے, حواری ان کے, درباری ان کے, پجاری ان کے, پیسہ ان کا, مورخ ان کے, قلم ان کے, سب کچھ لٹانے کے بعد علی کے فضائل پڑھنا اور ہے. نہیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کروں. امام نے کس ماحول میں خطبے دیے؟ توجہ ہے, بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ شام 14 ہجری میں فتح ہوا ہے. شام 14 ہجری میں جب شام فتح ہوا تو معاہدے کے مطابق, میرے شیعہ سنی بھائیوں, یہ معاہدہ طے پایا کہ جس نے شام کو فتح کیا, یہ جملہ سنیں گے تو آپ کو 25 محرم منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور امام سجاد کی زندگی کا ہدف اور مقصد سمجھ آئے گا. امام کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. 14 ہجری میں شام فتح ہوا. معاہدے کے مطابق یزید بن ابو سفیان کا بڑا بیٹا, اسے گورنر شام بنایا گیا. یہ 18 ہجری میں طاعون کی بیماری لگنے سے مر گیا. 18 ہجری میں اس کا چھوٹا بھائی جسے امیر شام کہتے ہیں, وہ بحیثیت گورنر شام میں تعینات ہوا. 4 سال ہو گئے تھے. 18 سے 20 ہجری, 20 سے 30 ہجری, 30 سے 40 ہجری, یہ 22 سال گورنر رہا. توجہ, یہ 22 سال گورنر رہا. 22 سال یہ اور گزشتہ 4 سال کتنے ہو گئے؟ 26 سال. 41 ہجری میں امام حسن سے صلح کے بعد, معاہدہ امام حسن کے بعد یہ گورنر نہیں رہا, یہ پورے شام کا خلیفہ بن گیا. 41 سے 50 ہجری, 50 سے 60 ہجری, کتنے سال ہو گئے؟ 26 اور 20 46. واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. 47, 46 اور 1 47. 47 سال بنی امیہ کی حکومت کو ہو گئے تھے شام میں. 47 سال بنی امیہ کی حکومت کو ہو گئے تھے شام میں. ان 47 سالوں میں جمعے کے خطبوں میں علی کا نام لینے پہ پابندی, علی کے فضائل پہ پابندی, بلکہ جو لوگ اپنے بچوں کا نام علی رکھتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں امام نے خطبہ دیا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اگر یہاں ہیں تو یہاں نہیں ہوں گے. عرش اعظم کی رفتوں پہ آپ کا ہاتھ جائے گا. 47 سالہ بنی امیہ کی حکومت میں کھڑے ہو کر امام نے جو خطبہ دیا وہ 47 منٹ کا تھا. وہ 47 منٹ کا تھا. تو میری پوری تقریر کا خلاصہ سن لیجئے. جو 47 سالہ بنی امیہ کی حکومت کو اپنے 47 منٹ کے خطبے سے دفن کر دے, اسے سید سجاد کے, اسے سید سجاد کہتے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی نبی, نہ کوئی وحی منزل, کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ یہ محمد والے محمد کا ڈھونک تھا جو انہوں نے رچایا. لیکن جب سید سجاد نے خطبہ دیا, کہتے ہیں آزان دو. آپ نے غور نہیں فرمایا, علی کے دشمنوں کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ابھی تو کہہ رہا ہے کوئی کتاب نہیں آئی, تو اذانیں کس خوشی میں دلوا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. میں ختم کرنے لگا ہوں تقریر. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو, ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو
منافق کو دھواں دیتا ہے، اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے کہ جو صرف دھواں دیتا ہے۔ اپنے لب سنگ درے شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ اور اس نے اذانیں کیوں دلوائیں؟ بو کھلا ہٹ تیرے خطبوں کے سبب کی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ ان دو ہستیوں کی مرہون منت ہے کربلا، سید سجاد اور علی کی علی بیٹی، جنہوں نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا اور بتایا یہ زینب نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں۔ علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ تفصیلی مسائل میرے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے جو حکم ہوا ہے میں نے اس کی مختصر تعمیل کرنی ہے۔ 10 محرم کا دن بہت سخت تھا۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ سب جب قربان ہو گئے، دین پہ سب کچھ لٹا کے تنہا بیٹھا تھا زہرا کا لال۔ ٹوٹی ہوئی تلوار کے دستے میں ہاتھ ڈال کے حسین اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ میر انیس کے 2 مصرے نہیں ہے، وہ مصائب کی کائنات ہے۔ فرماتے ہیں 10 محرم کا دن جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہوا۔ ایسے ماحول میں حسین اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عباس مر گئے، حسین اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں حسین اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ انسانی ہمدردی کا سب سے ادنا ترین مرتبہ یہی ہے عزادارو کہ آپ کسی کو نہ بھی جانتے ہو نا، اور کوئی مصیبت میں ہو، آپ اس سے ضرور پوچھتے ہیں تیکو کیا تھی ہے؟ میں نے مسائل پڑھ دیا عزادارو، تیکو کیا تھی ہے، کیا ہوا؟ یہ انسانی ہمدردی کا پسترین مقام ہے۔ لیکن حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں جو اپنے آپ سے کہہ رہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ بڑا سخت دن تھا 10 محرم کا، جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہوا۔ سارا دن کا تھکا ہوا حسین، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی اون و محمد کا لاشا اٹھایا، کبھی علی اصغر کا ننھا سا جنازہ اٹھایا۔ عزادارو 3 دن کا تھکا ہوا مسافر حسین جب خیموں میں آئے نا تو کیا دیکھا؟ کوئی نہ بچا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی، بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے ہیں حسین۔ سید سجاد نے پوچھا بابا علی اکبر کہاں گئے؟ بابا قاسم کہاں گئے؟ اون و محمد کہاں گئے؟ چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا کب تک کس کس کا پوچھو گے؟ مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں۔ عزادارو اسی غش کی عالم میں سید سجاد نے اپنے ہاتھ کربلا کی زمین پر رکھے اور اٹھنے کا ارادہ کیا اور کہا پھوپھی اماں ذرا تلوار دیجئے، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔
پھوپھی اما ذرا تلوار دیجئے، میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ وہاں پر جو امام حسین نے مسائل پڑھے عزادارو وہ سنیے گا۔ فرمایا بیٹا سجاد بیٹھ جاؤ، جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک بڑا جہاد ہے۔ جو چھوٹا جہاد ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو بڑا جہاد ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ پوچھا بابا چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد کیا فرق ہے؟ فرمایا میں ابھی رن میں جاؤں گا، مجھ پہ کہیں سے تیر آئیں گے، کہیں سے پتھر آئیں گے، کہیں سے تازیانے آئیں گے، میں دشت کربلا پہ گروں گا، میں 13 ضربوں سے شہید ہو جاؤں گا، میرا سر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ رو کے پوچھا بابا اس سے بڑھ کر بھی کوئی جہاد ہے؟ سنیں گے عزادارو؟ حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا بیٹا سجاد وہ جہاد تو نے کرنا ہے۔ بابا کیا ہے وہ جہاد؟ فرمایا تجھ جیسا غیرت مند امام ہوگا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوگا، گردن میں توق ہوگا، سامنے پھپھیاں ہوں گی، سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی، کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام کے بازار ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی، تجھ جیسا غیرت مند امام ہوگا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ سید سجاد پہ غش طاری ہو گئی۔ اب عزادارو حسین آئے ہیں بہن کے خیمے کی جانب۔ عزادارو جب کوئی بھی مقتل میں جاتا تھا نا تو علی کی بیٹی مطمئن تھی، حسین تو ہے نا، حسین تو ہے نا، حسین تو ہے نا، لیکن جب حسین جائے تو علی کی بیٹی کس کے سہارے جیے گی؟ عزادارو حسین کس حالت میں درے خیمہ پر تشریف لائے؟ پیشانی پہ ایک زخم تھا، زخم پہ ایک رومال تھا۔ بی بی نے رو کے کہا میرا لحظے دا مہمان میرا۔ میں سرائکی میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں عزادارو، لیکن یہ آپ کے علاقے کا رواج ہے، میں آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتی ہے میرا لحظے دا مہمان میرا، خیمے لانگا آویر شبیر جیڑا زخم لگئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر، جیڑے نازک بدن اچ ترٹ گئے نہیں، کٹوا گھن بھین تو تیرے تے ذرا تحت الحنک ولاوڑ نے کل ہو سیا بھین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زدارو، خدا ان روتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے۔ ملا نراکی فرماتے ہیں کائنات کے ہر غم میں رونے سے شکل ٹیڑھی ہو سکتی ہے، حسین کائنات کا واحد مظلوم ہے جس رونے سے شکل ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ عزادارو 5ویں امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، امام باقر جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس جا کے کہتے ہیں جابر میرے جد حسین کو نہیں روتے؟ جابر نے اپنا رومال آگے بڑھایا، مولا میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے۔ امام نے رو کے فرمایا واہ جابر روتے حسین کو ہو اور منہ چھپا کے روتے ہو۔ اس نے کہا مولا پھر کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ میرے جد حسین کو گند خنجر سے ذبح کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، فرات عشق سے پہرے اٹھائیے، آوازوں کو بلند کیجیے عزادارو، جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو بہن سے الوداع کرنے کے بعد عزادارو جب جناب سیدہ دنیا سے جا رہی تھی نا تو جناب زینب کو قریب بلایا اور کہا ذرا میرا صندوق تو لاؤ، میں نے ایک منزل تک آپ کو پہنچانا ہے۔ عزادارو صندوق لایا گیا، 5 برس ہے جناب زینب کا سن۔ کہا بیٹا زینب ذرا صندوق کھولو۔ صندوق میں کیا تھے؟ کفن تھے۔ کہا بیٹا پہلا کفن اٹھاؤ۔ کفن اٹھا کے ماں کو دیا۔ کہا کچھ دن بعد جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا تو بابا کفن مانگنے آئے گا، یہ کفن میرا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں روایت پوری پڑھ سکوں یا نہیں، یہ کفن میرا ہے، یہ بابا کو دے دینا۔ کچھ دنوں بعد، کچھ مدت کے بعد تیرے بابا کے سر پہ تلوار لگے گی، حسن کفن مانگنے آئے گا، یہ کفن تیرے بابا علی کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے، حسین کفن مانگنے آئے گا، یہ تیرے بھائی حسن کا ہے۔ اب سن سکو گے عزادارو؟ تھوڑی دیر وقفہ کرنے کے بعد بی بی کہتی ہے یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے یقیناً وہ رو لیں گے، یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے۔ بچی تھی نا، برداشت نہیں کر سکی، صندوق کو الٹ کے کہتی ہے اماں حسین کا کفن، اماں حسین کا کفن۔ بی بی نے رو کے کہا تیرے بھائی کا کفن جنت سے نہیں آیا، حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوگا حسین کا لاشا۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، جو حسین کبھی نہیں لڑا،
جو حسین کبھی نہیں لڑا. حسین زین پہ بیٹھے لیکن منظر کیا تھا؟ ذوالجناح آمادہ ہے. حسین نے دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا. کیوں دیکھا؟ عباس تو ہے نہیں, عباس تو ہے نہیں. یہ زین کس نے تیار کی؟ عزادارو علی کی بیٹی باہر تشریف لا کے کہتی ہے بھیا حسین پریشان نہ ہو, میں آپ کی زبان میں جملہ کہوں, میں جو تیرے عددی بھائی والا میں کو پوری رات عباس سے کھیندا رے جو زین کی میں بڑا بڑی. اس لیے تو میر انیس نے کہا ہے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین میدان میں آئے. عزادارو منظر کیا تھا؟ کبھی رخ کرتے ہیں اکبر کی طرف, کبھی رخ کرتے ہیں قاسم کی طرف, کبھی رخ کرتے ہیں عباس کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ عباس پیاسے کی جنگ نہیں دیکھو گے, علی اکبر بھوکے کی جنگ نہیں دیکھو گے. عزادارو حسین نے حملہ کیا, فوجیں کوفہ سے جا لگی. عزادارو آواز قدرت آئی, لاشوں پہ لاش اٹھا چکے, بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے, بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر آ چکے, بس ہے حسین بس, لاشیں جوان اٹھا چکے, بس ہے حسین بس. پروردگارہ کیا کروں؟ گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, اجرکم اللہ, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. بس عزادارو حسین سے سنبھلا نہ گیا, تھکا ہوا حسین, 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین. حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے. اب منظر کیا تھا؟ بہن در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی, 70 قدم کا فاصلہ تھا, اور یہاں مقتل میں منظر کیا تھا سمجھ لیں گے عزادارو. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن, شمر حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا, اپنا نجس ہاتھ حسین کی داڑھی میں ڈالا. عزادارو 4 قدم پہ سکینہ تھی. میں ایک جملہ کہوں عزادارو, ابھی اگر یہاں کوئی بچی آ جائے اور کہہ دے میں اس ذاکر حسین کی بیٹی ہوں, مجھے میرے بابا تک جانے کا راستہ دے دو, عزادارو دروازے سے یہاں تک راستہ بن جائے گا. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, سکینہ باپ کے قریب آ رہی تھی, شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, دائیں رخسار پہ تماچا مارا, آواز دے کے کہتی ہے نہ مار میں محمد کی بیٹی ہوں, نہ مار میں حسین کی بیٹی ہوں. عزادارو 13 ضربیں چلانا شروع کی. جب 12ویں ضرب چلی تو محمد مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا, بس جناب سیدہ تھی. عزادارو بی بی اپنے ہاتھ رکھتی تھی اور کہتی تھی نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب آئینہ شام غریباں, ایک بی بی ہے جو کبھی کسی لاشے کے سرانے جاتی ہے, کبھی کسی سرانے جاتی ہے, اور اپنے بالوں کو پھیلا کے کہتی ہے پالنے والے میں نے چکیاں پیس کے پالے تھے, میرا گھر اجڑ گیا. عزادارو مصیبت یہاں تک ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. جب آئینہ 11 محرم اور قافلے کو ادھر سے گزارا گیا, جہاں کہیں عباس کا لاشا, کہیں اونا محمد کا لاشا, کہیں حسین کا لاشا, بی بی نے خود کو محمل سے گرا دیا. حسین کے لاشے کو اٹھا کے کہتی ہے انت اخل حسین, کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. عزادارو 3 سوال کیے علی کی بیٹی نے, این الراس کا یا اخی, اے میرے بھائی تیرا سر کہاں گیا؟ این اللباس کا یا اخی, اے میرے بھائی تیرا لباس کہاں گیا؟ این السباب کا یا اخی, اے میرے بھائی تیری انگلی کہاں گئی؟ سوال 3 تھے, جواب 1 آیا, این الرداؤ کے یا اختی زینب, اے میری بہن میری فکر نہ کر, یہ بتا تیری چادر کا کیا